ڈرامہ سیریل دنیا پور، جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شمیر انا اور نواب سے بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ انا اور نواب کی قسمت میں تو موت لکھی جا چکی ہے، کیونکہ شمیر کے دل میں جو انا کے لیے محبت تھی وہ اب نفرت میں بدل چکی ہے، کیونکہ اس کے باپ نوروز آدم نے شمیر کو نوابوں کی قید سے نکلوانے کے لیے اپنی جان ان کے حوالے کر دی ہے، اور یہ قربانی شمیر کے لیے ایک نیا جذبہ لے کر آئے گی۔ وہ اپنے باپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد آپ کو نوابوں کی قید سے رہا کروا لے گا، کیونکہ نوروز آدم نے جو شمیر کے لیے قربانی دی ہے وہ قابل دید ہے۔ شمیر اپنی دادی سے بات کرتا ہے تو اس کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا، جیسے اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کرو، جیسے اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ویسے ہی تم اب اس کا استعمال کرو۔ تو شمیر اپنی دادی کی بات سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں بہت جلد اپنے باپ کو بھی باہر نکلوا لوں گا، اور انا اور نواب کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ انا نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ نواب انا سے کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نوروز آدم کو قتل کر دیں۔ یہ بات سن کر انا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ نہیں بابا، آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک نوروز آدم زندہ ہے شمیر ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، اور جب سے پتہ چل گیا نوروز آدم کو ہم نے قتل کر دیا ہے تو شمیر اسی دن ہمیں حملہ کر دے گا اور ہم دنیا پور بھی ہم سے چھین لے گا، اس لیے فی الحال آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ نواب انا کی بات مان جاتا ہے اور وہ جاتا ہے نوروز آدم کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ نوروز آدم، تم اپنی اصلی جگہ پہ پھر سے آ گئے ہو۔ تم کیا سوچ رہے تھے کہ تم دنیا پور کو حاصل کر لو گے اور میں تمہیں ایسا کرنے سے روکوں گا بھی نہیں؟ تو یہ تمہاری بھول تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو مہرہ بنا کر تمہارے بیٹے کا استعمال کیا ہے اور آج تمہیں اپنی قید میں لے لیا ہے۔ نوروز آدم کہتا ہے کہ میرا بیٹا شمیر جلد ہی تم لوگوں پر حملہ کر کے مجھے یہاں سے نکلوا کر لے جائے گا اور تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ مگر نواب کے دل میں تو بھی یہی ہے کہ نوروز آدم اب بالکل ہی بے جان ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا شمیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ شمیر اب پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے ان لوگوں پر حملہ کرے تاکہ انا اور نواب کو قتل کر کے وہ اپنے بیٹے باپ نوروز آدم کو رہا کروا سکے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ میر حسن شمیر کے پاس آتا ہے اور اپنی جھکی نظروں سے شمیر سے کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں صاحب کے قید ہونے میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ شمیر یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور میر حسن پہ گن تان لیتا ہے۔ شمیر کو میر حسن کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر نوروز آدم کو وہاں ان کی قید سے نکلوا سکیں۔ تو شمیر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ساتھ کی ضرورت ہے، تو شمیر حسن مان جاتا ہے۔